کتاب کا نام ہے تذکرۂ علماء عرب۔ اردو زبان میں یہ ایک بہترین کتاب ہے، اور اس کتاب کی تصنیف و تحقیق کی ہے عابد حسین شاہ پیرزادہ صاحب نے، اور جمع و تدوین کا یعنی جو اس کو جمع کیا ہے اور اس کی تدوین کی ہے، ترتیب دی ہے، وہ کام کیا ہے محمد ثاقب رضا قادری ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ فرید بک اسٹال نے اسے چھاپا ہے، اور تقریباً 2 جلدوں پر مشتمل یہ ایک بہترین کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرۂ علماء عرب۔ اس کتاب کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی کتابیں بھی پڑھیں کہ جس میں علماء عرب کے احوال کو لکھا گیا ہو۔ اس کتاب کا انتخاب کرنے کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس کے جو مصنف ہیں، مرتب کرنے ترتیب دینے والے ہیں، حضرت جناب محترم عابد حسین شاہ پیرزادہ صاحب، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ عرب دنیا میں گزارا ہے۔ وہاں پر کام کے سلسلے میں یہ موجود تھے غالباً 30 سال کے اراؤنڈ، اور چونکہ محقق آدمی تھے، تالیف کے ساتھ، تصنیف کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو یہ عرب جو مکاتب ہوا کرتے تھے، عربوں کی جو لائبریریز ہوا کرتی تھی، وہاں پر جاتے تھے اور کتابوں کو پڑھتے تھے، اور اسی طرح بالمشافہ بھی عرب علماء سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس طویل عرصے میں جو یہ کام کر سکے، اس کام کو انہوں نے اس کتاب میں یعنی تذکرۂ علماء عرب میں جمع کیا ہے۔ اب اس کتاب کے اندر جو چیز اہم ہے وہ میں چیدہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو اس کتاب کی خصوصیات میں ہے، نمبر 1، علماء مکہ مکرمہ کے حالات پر نایاب مخطوطات سے اخذ و استفادہ کیا ہے، یعنی مکۃ المکرمہ کے جو علماء کرام تھے ان کے احوال کے حوالے سے جو مخطوطات تھے، اسے آپ یوں سمجھیے کہ جب کتاب چھپتی نہیں ہے تو وہ مخطوطہ ہوتی ہے، اور جب چھپ جاتی ہے تو وہ مطبوعہ کہلاتی ہے کہ اب اس کی طباعت ہو چکی۔ تو یہ بڑا عرق ریزی والا کام ہوتا ہے کہ مخطوطات سے چیزوں کو نکال کر زیور طبع سے اسے آراستہ کیا جائے۔ تو مکۃ المکرمہ کے علماء کرام کے حوالے سے آپ کو بہت سارا مواد ملے گا۔ اسی طرح 13ویں صدی ہجری کے جو اہم مشاہیر ہیں ان کے تحقیقی سوانح حیات پہلی مرتبہ اس کتاب میں منظر عام پر آ رہے ہیں۔ تو آپ کو پرانے جو بزرگ ہیں، 13ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو علم ملے گا۔ اسی طرح 14ویں صدی ہجری کے جو مصری علماء کرام ہیں، یعنی جن کا تعلق مصر سے ہے، ان کے احوال پر مستند آپ کو بہت سارا مواد اس کتاب میں مل جائے گا۔ اسی طرح لیبیا اور دیگر جو دنیا کے خطے ہیں وہاں کے علماء کا مواد بھی آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح نقش بندی جو مشائخ ہیں، سلسلہ نقش بند ہے، تو ہمارے یہاں یہ شاید سمجھا جاتا ہے کہ قادری سلسلہ، سہروردی سلسلہ، نقش بندی سلسلہ، چشتی سلسلہ یہ صرف پاک و ہند میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان سلاسل نے دنیا کے تمام خطوں میں کام کیا ہے۔ تو عرب جو علماء ہیں، عرب مشائخ ہیں، ان میں جو نقش بندی مشائخ ہیں، ان عرب نقش بندی مشائخ کے سوانح عمری کو بھی اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اسی طرح عہد حاضر کے جو چند صوفیاء ہیں، عرب مشائخ، ان کا تعارف بھی آپ کو مل جائے گا۔ حتیٰ کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ، جن سے ہمیں بڑا پیار ہے، آپ کی کتاب الدولۃ المکیہ کی تاریخ اور عالم عرب میں الدولۃ المکیہ کے کیا اثرات آئے، اس کا تحقیقی جائزہ بھی لیا گیا ہے، تو وہ بھی آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا۔ اسی طرح دمشق کے بہت سارے علماء کرام کے احوال مل جائیں گے۔ بعض معاصر علماء عرب کے احوال و خدمات بھی آپ نے اس کتاب میں جمع کیا، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے تذکرۂ علماء عرب آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کو اپنی لائبریری کی زینت بنائیں۔